السلام علیکم ورحمۃ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. فعن میمونة رضی اللہ تعالی عنہا قالت مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشاة یجرونها فقال لو اخذتم ایہابها فقالوا انها میتة فقال يطهرها الماء والقرض اخرجه ابو داود والنسائی. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 18 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جو باب الآنیہ سے متعلق ہے. حدیث کے راوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو امہات المومنین میں سے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ہیں. وہ بیان فرماتی ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشاة یجرونها فقال لو اخذتم ایابها قالوا انها میتة فقال يطهرها الماء والقرض. مر یمر کہ معنی ہوتا ہے گزرنا، مر یمر گزرنا باب نصر سے. النبی نبی یہ فاعل ہو جائے گا. بشاة یجرونها، شات مانے بکری، شات مانے بکری جمع شیاہ. یجرونها جر یجر کہ معنی ہوتا ہے کھینچنا، گھسیٹنا. جر یجر گھسیٹنا، کھینچنا. ہا جو ہے یہ ضمیر ہے مؤنث کی جو شات کی طرف جا رہی ہے. فقال قال یقول مانے کہنا، لو مانے اگر، لو مانے اگر. اخذتم تم لوگ لے لیتے، اخذتم مانے تم لوگ لے لیتے. اخذ یاخذ مانے پکڑنا، لینا باب نصرہ سے. احاب، احابہا، احاب مانے کچا چمڑا. احابہا ہا جو مؤنث کی ضمیر ہے یہ شات کی طرف جا رہی ہے. احابہا بکری کے چمڑے کو. احاب مانے کچا چمڑا. فقالوا انہا میتہ، فقالو تو انہوں نے کہا، فقالو کا معنی کیا ہوگا؟ تو ان لوگوں نے کہا. انہا بے شک یہ یعنی بکری، میتتن، میتتن مانے مردار، مری ہوئی. فقال آپ نے فرمایا، قال یقول مانے کہنا فرمانا. یطہرها الماء والقرض، طہر یطہر تطہیر، طہر یطہر تطہیر کے معنی ہوتا ہے پاک کرنا باب تفعیل سے. الماء مانے پانی، القرض مانے کیکر کی چھال، کیکر کے پتے. کیکر ایک درخت ہے جو عام طور پہ عرب میں پایا جاتا ہے، اس کو عربی زبان میں قرض کہتے ہیں، قرض. اخرج ابو داود والنسائی. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشاة یجرونها، مر النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. بشاة ایک ایسی بکری کے پاس سے، یجرونها جس کو وہ لوگ گھسیٹ رہے تھے، کھینچ رہے تھے. یعنی بکری مر گئی تھی اور اس بکری کو گھسیٹ کر لے جا رہے تھے. یہی منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، بشاة یجرونها ایک ایسی بکری کے پاس سے جس بکری کو لوگ گھسیٹ رہے تھے، کھینچ رہے تھے. فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو اخذتم ایہابہا،
لو اخذتم ایہابہا، اگر تم اس کے چمڑے کو لے لیتے، یعنی اس کے چمڑے کو نکال لیتے، یعنی بکری تو مر گئی ہے، اب اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، اس کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہو کہیں دوسری جگہ پہ پھینکنے کے لیے، دفن کرنے کے لیے، ایک کام کرو، اگر تم اس کی کھال کو نکال لیتے، لو اخذتم ایہابہا، اگر تم اس کی کھال کو، اس کے چمڑے کو نکال لیتے تو کیا ہوتا؟ نکال سکتے ہو، اچھی بات ہے، استعمال کر لو گے، ایک ملکیت ہو جائے گی، ایک سامان ہو جائے گا۔ فقالو، تو ان لوگوں نے کہا، یعنی ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ جیسے بکری مر گئی ہے، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے ہیں، تو اس کا چمڑا بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، یعنی ان لوگوں نے یہ سمجھا تھا۔ فقالو، تو ان لوگوں نے کہا، انہا میتہ، فقالو انہا میتہ، ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو مردار ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج جس چمڑے کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں یہ بکری مر چکی ہے، انہا میتۃ، یہ بکری مری ہوئی ہے، مردار ہے۔ فقال، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یطہرھا الماء والقرض، بکری مر گئی ہے تو کیا، اس کی کھال تم نکال لو، یطہرھا الماء والقرض، پانی اور کیکر کی چھال، کیکر کا پتا، اس کو پاک کر دے گا، یعنی دباغت دے دو گے، عرب میں اسی کیکر کی چھال وغیرہ سے، پتے وغیرہ سے دباغت دیتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی لیے کہا کہ پانی سے اس کو دھل دو گے اور کیکر کی چھال وغیرہ سے لیپ چڑھا دو گے، دباغت دے دو گے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ چمڑا پاک ہو جائے گا۔ یہی کہا کہ یطہرھا، اس چمڑے کو پاک کر دے گا، الماء، پانی، والقرض، اور کیکر کی چھال، کیکر کا پتا، یعنی کیکر کا پتا پانی سے اس کو دھلو گے، صاف کرو گے، کیمیکل یہ دباغت دے دو گے تو یہ پاک ہو جائے گا، یعنی اس چمڑے کو استعمال کر سکتے ہو۔ یعنی بکری مر چکی ہے، لیکن بکری کی کھال کو، چمڑے کو کھینچ لو، نکال لو، اور پھر اس کو دباغت دے دو، تو اس چمڑے کو دباغت کے بعد استعمال کر سکتے ہو، چمڑا پاک ہو جائے گا، چمڑا کیا ہوگا؟ پاک ہو جائے گا۔ اس کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھانا یہ حرام نہیں ہے، بلکہ اگر چاہو تو فائدہ اٹھا لو۔ حدیث کا ترجمہ پھر دیکھیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشاۃ یجرونھا، کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی بکری کے پاس سے گزرے جس کو لوگ کھینچ رہے تھے۔ فقال، آپ نے فرمایا کہ لو اخذتم ایہابھا، اگر تم اس کی کھال کو نکال لیتے، تو ان لوگوں نے کہا، فقالو، ان لوگوں نے کہا کہ انہا میتہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مری ہوئی ہے، بکری کیا ہے؟ زندہ نہیں ہے، مری ہوئی ہے۔ اب مری ہوئی بکری کیا کریں گے؟ فقال، آپ نے کہا کہ یطہرھا الماء والقرض، اس چمڑے کو، یعنی جو بکری کا چمڑا ہے، اس چمڑے کو یہ پانی اور کیکر کی چھال پاک کر دے گا، یعنی چمڑے کو نکال لینے کے بعد اس پر دباغت دے دو، پانی سے دھل دو، اور کیکر کے پتے وغیرہ تھے دباغت دے دو، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ چمڑا پاک ہو جائے گا۔ اس حدیث سے جو بنیادی بات معلوم ہوئی ہے کہ چمڑا ہے کس کا؟ مرے ہوئے جانور کا، مرے ہوئے جانور کا، تو دباغت دینے کے بعد وہ چمڑا بھی پاک ہو جاتا ہے، نہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پوری حدیث سے جو مسائل نکلتے ہیں، مستفاد ہے، فوائد ہے، نمبر 1، مال کی حفاظت کرنا چاہیے، مال کی حفاظت کرنا چاہیے، مال کو ضائع کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہ بکری کی ایک کھال جو بہت معمولی قیمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مر گئی ہے لیکن اس کو نکال لو، تو یہ مال ہے، مال کی حفاظت کرنا چاہیے، مال کو ضائع کرنے سے بچنا چاہیے، یہ مال بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اچھا مشورہ دینا چاہیے، ہمارے پاس اگر علم ہے، ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، نالج ہے، تو اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ جیسے وہ لوگ بکری کو پھینکنے لے جا رہے تھے، آپ نے کیا مشورہ دیا؟ کہا اگر تم اس کی کھال کو نکال لو، تو مشورہ دینا چاہیے، اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ تیسری بات کیا معلوم ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ بھی چلتے تھے، پھرتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، آپ بشر تھے۔ حدیث میں کیا ہے دیکھیے، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک بکری سے، بکری کے پاس سے، یعنی آپ چل رہے تھے، تو
یہ چلنا کس کی پہچان ہے؟ یہ گزرنا کس کی پہچان ہے؟ یہ انسان کی پہچان ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، پھرتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، سوتے تھے، کھاتے تھے، یہ سب چیزیں ثابت ہو رہی کہ آپ کیا تھے؟ بشر تھے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ مردار کی کھال یعنی چمڑا دباغت کے بعد استعمال کر سکتے ہیں، دباغت کے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ کوئی جانور وغیرہ مر جائے، جیسے بکری وغیرہ ہے، تو گھسیٹ کر لے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کھینچ کر لے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے بکری مر جائے، کتا مر جائے، گدھا مر جائے، تو اس کو گھسیٹ کر کے لے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ کے سامنے ایسا ہوا اور آپ نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی منع نہیں کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور ہے، مر گیا ہے، تو اس کو گھسیٹ کر کے لے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو اٹھا لیتے ہیں، چارپائی پہ لاد دیتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن گھسیٹ کر لے جانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ساتویں بات یہ معلوم ہوئی کہ مردار جانور کو آبادی سے دور لے جا کر کے کہیں دفن کر دینا چاہیے۔ دیکھیں ان کے یہاں بکری مر گئی تو بکری کو گھر سے نکالے، گھسیٹ کر کے لے جا رہے تھے، اب ظاہر کہاں لے جائیں گے؟ آبادی سے دور لے جائیں گے۔ تو مردار جانور کو آبادی سے دور لے جا کر کے کہیں دفن کر دینا چاہیے، کہیں گڈھا کھود کر کے دفن کر دینا چاہیے۔ آٹھویں بات یہ معلوم ہوئی کہ چمڑے کے برتنوں کو استعمال کر سکتے ہیں، چمڑے کے برتنوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ حدیثہ کہاں پہ آئی ہے؟ برتن کے باب میں آئی ہے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دے رہے ہیں کہ اس کی کھال نکال لو اور کھال کو پانی سے اور کیکر کے پتے سے دباغت دے دو، پاک ہو جائے گا۔ یعنی اب وہ چمڑا پاک ہو گیا، اب اس سے برتن بنا سکتے ہو، ڈول بنا سکتے ہو، اور اس کے مسلح بنا سکتے ہو، ہاں، اور جو چاہے جو بننے کی جو چیز عرف عام میں ہے، سماج میں استعمال ہوتی ہے، سب استعمال کر سکتے ہیں۔ تو چمڑے کے برتنوں کو استعمال کرنا جائز ہے، اور اس سے وضو وغیرہ، غسل وغیرہ کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ نویں بات یہ معلوم ہوئی مرے جانور کی کھال نکال سکتے ہیں، جانور مر گیا ہے اس کی کھال نکال سکتے ہیں، مرے جانور کی کھال نکال سکتے ہیں، اور اس کو دباغت کے بعد استعمال کر سکتے ہیں، دسویں اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ پانی اور کیکر کی چھال وغیرہ سے دباغت دینا چاہیے، پانی اور کیکر کی چھال وغیرہ سے دباغت دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔